हाँ जी थे किद्दां सारे वधिया। आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और उन नर्सेज के लिए कि जो बाहर आके फ़ॉरेन में काम करना चाहते हैं अपने कंट्रीज़ को छोड़ के, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं। ऑब्वियसली बाहर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है और उसके बाद आपको पे, तो ऑब्वियसली वो एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से एवरीवन वांट्स टू मूव अब्रॉड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम रजिस्टर्ड नर्स इन मलेशिया। एज़ यू ऑल नो, मैं मलेशिया में हूँ। मैं अपना ऑलरेडी एम अ नर्स विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन इन ICU, और अभी मैं फ़िलहाल अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा हूँ मलेशिया से। मैं मलेशिया में अपनी बैचलर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसके रिगार्डिंग हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन मलेशिया फॉर फॉरेन नर्सेज, विच पैरामीटर्स यू हैव टू कंप्लीट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स हेयर। आई विल टेल यू समथिंग विच आई नो। जो मेन स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। 4 मेन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। इसके उन 4 स्टेप्स में डिवाइड करके तो सारा प्रोसेस जो है वो हम कर लेंगे कि हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन मलेशिया। तो फिर उसके बाद जो है वो जॉब वगैरह सर्च करना जो आपके लिए इजी हो जाएगी अगर आपके पास मलेशियन नर्सिंग बोर्ड का नंबर होगा। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में हमारे पास PNC का बोर्ड का नंबर होना मस्ट होता है, और इस तरह इंडिया में भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का नंबर होना मस्ट होगा उसी तरह। तो उन 4 स्टेप्स में सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है इनकी GNM और BSN दोनों एक्सेप्टेड होते हैं। आपके पास अगर 3 years का डिप्लोमा है तो वो भी एक्सेप्टेड है, और अगर आपके पास BSN है, बैचलर आपने कंप्लीट किया हुआ है, RN है आपके पास, तो वो भी एक्सेप्टेड है, कोई इशू नहीं है। बस आपको इवैल्यूएशन जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपनी स्क्रिप्ट्स की, ट्रांसक्रिप्ट्स की अपनी इवैल्यूएशन जो है वो आपको करवाना मस्ट है। अप्लाई करने से पहले इवैल्यूएशन करवाना, तो ऑब्वियसली आपने जहाँ भी बाहर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो वहाँ के बोर्ड से और अपने बोर्ड से इवैल्यूएशन करवाना वो मस्ट है, लाजमी होती है। तो इवैल्यूएशन और उसके बाद GNM BSN कुछ भी आपके पास है, स्पेशलाइजेशन वगैरह वो ऐसा रिक्वायर नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो आपकी CV के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके CV पे कि आप पास स्पेशलाइजेशन भी है। तो ये चीज़ होना आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद आपने मलेशियन नर्सिंग बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है, मैं ऐसा करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। मलेशियन नर्सिंग बोर्ड की ऑफिशियल साइट से आप जाके अपना टेस्ट जो है वहाँ पे बुक करवा सकते हैं। वहाँ पे ये एक मलेशियन नर्सिंग बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का वो अराउंड 10 times a year होता है। एक साल में तकरीबन 10 डेट्स होती हैं जो एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉरेन नर्सेज। वो आपको वही कैलेंडर वहीं से मिल जाएगा ऑफिशियल साइट के ऊपर, आप बुक करवा सकते हैं अपना टेस्ट। एक बात याद रखिएगा बुक करवाने से पहले कि बुक करवाने के 2 मंथ बाद, 2 मंथ पहले आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भी वहीं से आपको मिलेगा। आपने जैसे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो उसके 2 मंथ के बाद आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। ठीक है, तो ये 2 मंथ का पीरियड जो है ना वो लाजमी, गैप होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, उसके पहले जो है वो आपको एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। तो 2 मंथ पहले आपने एप्लीकेशन देनी है और उसके बाद आपने अपना वहाँ पे दिए गए कैलेंडर में से अपनी डेट चूज़ कर लेनी कि ये वाली डेट मेरे लिए जो प्रेफरेबल है। ठीक है, अगर इसकी हम मलेशियन नर्सिंग बोर्ड एग्ज़ाम की जो अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस इंतहाई जो है वो मुनासिब है। ऑलमोस्ट मलेशियन जो है वो 220 रिंगिट्स जो है वो उसकी फ़ीस है। तो 220 रिंगिट्स जो है वो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा पाकिस्तान में कितने बनते हैं और इंडिया में। अराउंड पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 65-66 के अराउंड 1 रिंगिट जो है वो चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा 200 रिंगिट्स कितने बनते हैं। तो वो आपने पे करनी है, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन आप पे करेंगे। ठीक, वो आपने पे कर दिया, आपने एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। मैंने एग्ज़ाम का टेम्पलेट देख लिया था, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है, बेसिक्स होती है, कुछ इतना उसमें चीज़ नहीं होती, कोई इतना डिफ़िकल्ट जिस तरह आप OET कहते हैं या जिस तरह आप NCLEX कहते हैं उस तरह का एग्ज़ाम नहीं होता, वो बिल्कुल ईजी होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
اگر آپ ایگزام اپنا کلیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا ایگزام کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر آپ اپلائی کرنا ہوتا ہے ملیشین نرسنگ بورڈ نمبر کے لیے، اسی طرح بالکل جس طرح ہم پاکستان میں اپنی ٹرانسکرپٹ دکھا کے اپنے ڈاکومنٹس دکھا کے تو ہم پی این سی نمبر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح پاکستان نرسنگ کونسل سے پاکستان نرسنگ کونسل سے ہم نمبر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ نے ایگزام اپنے کلیئر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دینا ہے، اس میں اپنی ٹرانسکرپٹس دینی ہے، اس کے بعد جو آپ کی یہاں سے اپنے ایگزام کلیئر کیا اس کی ٹرانسکرپٹ دینی ہے، اپنی ویلیویشن لیٹر دینا ہے، اس میں آپ نے اپنا ریفرنس لیٹر دینا ہے، اس میں آپ نے اپنی اے پی سی جمع کروانی، اے پی سی مین اینول پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ، جو لاسٹ آپ نے جہاں پہ بھی کام کیا ہے اینول پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ آپ کو وہیں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے دینا ہے، یہ 4-5 چیزیں، اور اپنی فیس کی جو آپ نے جمع کروائی ہے اس کی ایک کاپی اپنے ساتھ میں لگانی ہے، تو وہ آپ نے چاہے آپ میل بھی کر سکتے ہیں، چاہے آن لائن بھی آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ ہیں ملیشیا میں ہیں تو آپ میل کر سکتے ہیں ان کو، وہاں پہ جا کے سبمٹ کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ فورن سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ آن لائن بھی سبمیشن اپنے کروا سکتے ہیں، ڈاکومنٹس کی کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ کو ملیشین نرسنگ رجسٹریشن نمبر مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اب میں بتاؤں اگر آپ کو ملیشین نرسنگ رجسٹریشن نمبر لینے کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ملیشیا میں ہی ایزیلی جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے، آپ پاکستان میں، آپ انڈیا میں ہیں، کہیں سے بھی ہیں، آپ آن لائن کافی پورٹلز ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں اس کے اوپر بھی کوئی ویڈیو بنا دوں گا کہ کہاں سے جابس وغیرہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس نرسنگ رجسٹریشن نمبر آ جاتا ہے تو پھر آن لائن جاب ڈھونڈنا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ آپ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایزیلی آپ کو کوئی بھی ایک ویل ریکگنائزڈ یا کوئی بھی ہاسپٹل آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں ایزیلی جاب مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ملیشین رجسٹریشن نمبر ہے تو ملیشیا میں تو جاب ملتی ہی ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سعودی میں بہت ایزی جاب ملتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو سنگاپور میں بہت ایزی جاب ملتی ہے، یہاں کا آپ کے پاس اگر رجسٹریشن نمبر ہے تو سنگاپور میں آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی ایگزام دینے کی ایکسٹرا ایگزام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سیم نمبر پہ آپ کیونکہ سنگاپور اور ملیشیا بالکل ساتھ ساتھ ہیں پاکستان انڈیا کی طرح، تو یہ ایکسیپٹیڈ ہے، اگر آپ کے پاس ملیشین رجسٹریشن نمبر ہے تو وہ ایزیلی ایکسیپٹیڈ ہے سنگاپور میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت میرے خیال میں تو ایک بہت اچھا بینیفٹ، میں نے بھی ایک سوچا تھا جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی تھی تو میرے پاس ایک آپشن تھا کہ میں کنسیڈر کروں اس چیز کو، لیکن وہ 1 ایئر پرولونگ چل رہی تھی میری ڈگری، تو میں نے وہ چیز جو ہے وہ اوائڈ کی، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے رجسٹریشن نمبر لینا ہوگا تو میں بعد میں ایگزام دے کے لے لوں گا اپنی ڈگری کمپلیشن کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہ آپ چیز کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی نسبت اگر ہم سیلری کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہیوج ڈفرینس ہے سیلریز میں، ٹھیک، اوبیسلی آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے دوسری یورپین کنٹریز میں، وہاں کی پے جو ہے اور وہاں کا لائف اسٹائل جو ہے وہ بھی یہاں کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے، جس طرح پاکستان کا اپوزٹ یہ ہے اس طرح ان کے اپوزٹ وہ چیز ہے، تو وہ چیز جو بالکل الگ، لیکن وہاں کے لیے پھر آپ کو بھی اوبیسلی آپ کو آئلٹس میں اچھا سکور چاہیے، آپ کو او اے ٹی کلیئر کرنا ہے، آپ کو این کلکس دینا ہے، آپ کو اوسکی دینا ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے ایگزامز ہوتے ہیں وہ آپ کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کو وہاں پہ جا کے جاب ملتی ہے، لیکن یہاں پہ ویسا سینیریو نہیں ہے، آپ کو ایزیلی جاب مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس رجسٹریشن نمبر ہے، تو رجسٹریشن نمبر کا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ ایزیلی ملیشین نرسنگ ایگزامینیشن دے سکتے ہیں، ان کی بورڈ کی آفیشیل سائٹ پہ جا کے ساری انفارمیشن پڑھی ہے، میں ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں گا۔ اب بات کریں اگر ہم سیلریز کی، تو ملیشیا میں جو ایک رجسٹرڈ نرس اسٹاف نرس کی سیلری ہے وہ ہے اراؤنڈ 4.5 کے رنگیٹ سے 6000 رنگیٹس پر منتھ، اور اگر ہم اینولی بات کرتے ہیں تو اراؤنڈ 60,000 رنگیٹس پر اینولی پر اینم جو ہے وہ آپ کو پے کرتے ہیں، جو کہ آئی تھنک ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو یور اون کنٹری اور ایز کمپیئر ٹو پاکستان اور انڈیا کسی بھی کنٹریز میں، تو میرے خیال میں تو ایک گڈ ٹو گو ہے، جو بھی نرسز جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کو آئلٹس میں ایشو آ رہا ہے، جن کو او اے ٹی کا ایشو آ رہا ہے،
وہ لوگ ملیشیا کو کنسیڈر کریں، سنگاپور کو کنسیڈر کریں، یہاں پہ آ کے آپ جابز کریں، آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوئر ملے گا، آپ کو فورن نرسز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا، تو آپ کا ایک گرومنگ ہوگی، پروفیشنل گرومنگ ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، تو وہ آئی تھنک کافی زیادہ بینیفیشیل ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ آ کے آپ پریپیئر کر سکتے ہیں خود کو فردر آگے OET کے لیے، آئلٹس کے لیے، کیونکہ آپ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کما رہے ہوتے ہیں، اتنی آپ پہ لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا بھی جو ٹارگیٹس ہیں آپ کے فیوچر کے وہ اچیو کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کیونکہ وہاں پہ جابس تو ہیں لیکن جو پے ریٹ ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دس۔ تو میں لازمی انکرج کروں گا ان سب نرسز کو جو افورڈ نہیں کر سکتے یورپ کنٹریز کو، لیکن ان کا ڈریم ہے یورپ کنٹریز میں جاب کرنا، اوبیسلی سبھی کا ہوتا ہے، تو وہ لازمی کنسیڈر کریں ملیشیا کو، سنگاپور کو۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میرے پاس تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، آئی ہوپ انفارمیٹیو رہی ہوگی آپ سب کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام یا فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، میں وہاں پہ بھی رپلائی کرنے کا کوشش کروں گا۔ سو دیٹس اٹ، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، پیس آؤٹ۔